السلام علیکم پیارے دوستو، شایان وائس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کشمیر کے پہاڑوں میں چھپی لائبریری۔ صدیوں پہلے جب کشمیر کی وادیاں اپنی خوبصورتی اور سکون کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھیں، تب برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے بیچ ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جسے چند ہی لوگ جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ان پہاڑوں کے اندر ایک لائبریری موجود ہے جس میں ایسی کتابیں محفوظ تھیں جن میں کائنات کے بھید، پر اسرار علوم اور قدیم بادشاہوں کے راز درج تھے۔ سری نگر کی ایک پرانی مسجد کے صحن میں ایک بوڑھا عالم اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اسے بابا نذیر کے نام سے جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اس لائبریری کے بارے میں جانتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان طالب علم ریحان بابا کے پاس آیا اور پوچھا، بابا جی، کیا واقعی پہاڑوں میں کوئی ایسی لائبریری ہے؟ بابا نے لمبی سانس بھری اور کہا، بیٹا، یہ راز ہر کسی کے لیے نہیں، مگر تمہارے اندر جستجو ہے، شاید تقدیر تمہیں وہاں لے جائے۔ ریحان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لائبریری کو تلاش کرے گا۔ اس نے ایک پرانا نقشہ، لکڑی کی لاٹھی، کچھ خشک میوہ جات اور ایک چراغ اپنے تھیلے میں رکھا۔ گاؤں کے لوگ ہنستے تھے کہ یہ نوجوان کسی خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر ریحان کے دل میں یقین کی روشنی جل رہی تھی۔ ریحان کا سفر آسان نہ تھا۔ برفانی طوفان، تنگ راستے اور اندھیری غاریں اس کے سامنے آتی رہیں۔ کئی بار وہ گرتے گرتے بچا، مگر اس کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ ایک رات وہ پہاڑ کی ایک چٹان کے نیچے پناہ لے کر سو گیا تو خواب میں اسے ایک پرانا دروازہ نظر آیا جس پر سنہری حرفوں میں لکھا تھا، علم کی سلطنت میں داخل ہونے والا خوش قسمت ہے۔ چند دنوں بعد ریحان ایک تنگ وادی میں پہنچا جہاں برف کے نیچے ایک پرانا دروازہ چھپا ہوا تھا، وہی دروازہ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے چراغ جلایا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر اندھیرا اور خاموشی تھی، مگر کہیں دور سے ایک سنہری روشنی جھلک رہی تھی۔ ریحان نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو ایک لمبی اور تنگ گزرگاہ اس کے سامنے تھی۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے جن میں پرندے، سورج اور چاند کی شکلیں دکھائی دیتی تھیں۔ جیسے ہی وہ چلتا گیا، چراغ کی روشنی ان نقوش کو زندہ کر دیتی اور وہ لمحہ بھر کے لیے حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتے۔ گزرگاہ کے آخر میں ایک بڑا ہال آیا جس کی چھت بہت اونچی تھی۔ دیواروں پر پرانی کتابوں کے شیلف لگے ہوئے تھے، مگر زیادہ تر خالی۔ درمیان میں ایک سنگ مرمر کی میز رکھی تھی جس پر ایک بند کتاب پڑی تھی، جیسے صدیوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ریحان نے جیسے ہی اس کتاب کو ہاتھ لگایا، اچانک ایک مدھم آواز گونجی، خبردار، یہ لائبریری ہر کسی کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے ہے جو علم کی قدر جانتے ہیں۔ ریحان کا دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے حوصلہ کر کے کتاب کھول لی۔ کتاب کے اوراق روشنی بکھیرنے لگے اور اس پر سنہری حروف ابھر آئے جو ایک پرانے بادشاہ کی کہانی سنا رہے تھے۔ کتاب میں لکھا تھا، یہ لائبریری کشمیری بادشاہ ضیاء الدین نے تعمیر کروائی تھی تاکہ وہ علوم محفوظ رہیں جو دنیا کو آنے والی تباہیوں سے بچا سکیں، مگر شرط یہ تھی کہ علم صرف اہل لوگوں کو دیا جائے گا۔ ریحان کو لگا جیسے یہ کتاب اسے منتخب کر چکی ہے۔ ریحان ابھی کتاب پڑھ ہی رہا تھا
کہ اچانک کمرے کے کونے سے ایک پتھریلا مجسمہ حرکت کرنے لگا۔ وہ ایک دیو قامت پہرہ دار تھا جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے گرجتی آواز میں کہا، اگر تم واقعی علم کے طالب ہو تو آگے بڑھو ورنہ واپس چلے جاؤ۔ ریحان نے کانپتے ہوئے کہا، میں علم کے لیے آیا ہوں نہ کہ طاقت کے لیے۔ پہرے دار نے اپنا بھاری نیزہ زمین پر مارا اور اچانک ہال کے ایک حصے میں زمین کھل گئی۔ وہاں 3 راستے بن گئے، اندھیروں کی گلی، روشنی کا پل، آئینوں کا کمرہ۔ ریحان کو کہا گیا کہ وہ صرف ایک راستہ کا منتخب کرے اور یہی اس کا امتحان ہوگا۔ ریحان نے گہری سانس لی اور تینوں راستوں کو غور سے دیکھا۔ اندھیروں کی گلی سے سرد ہوا آ رہی تھی، آئینوں کے کمرے سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، مگر روشنی کے پل سے ایک سکون بھری کرن نکل رہی تھی۔ ریحان نے حوصلہ کر کے روشنی کے پل کا انتخاب کیا۔ ریحان نے جیسے ہی روشنی کے پل پر قدم رکھا، پل کانچ کی طرح شفاف نظر آنے لگا۔ نیچے لامحدود اندھیرا تھا اور اوپر آسمان سا منظر جس میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پل پر ایک آواز گونجی، صرف وہی علم پا سکتا ہے جس کا دل خوف سے خالی ہو۔ اچانک اس کے سامنے اس کے اپنے ہی سائے نمودار ہوئے۔ سائے اس کے کانوں میں کہتے، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ ریحان نے آنکھیں بند کر کے بلند آواز میں کہا، علم کے طالب کو خوف نہیں شکست دے سکتا۔ یہ کہتے ہی سائے غائب ہو گئی اور پل مزید روشن ہو گیا۔ پل ختم ہوتے ہی ریحان ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہال پوری طرح آئینوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر آئینے میں اس کی شکل الگ نظر آ رہی تھی، کہیں وہ بوڑھا، کہیں زخمی، کہیں بادشاہ، کہیں فقیر۔ ریحان حیران ہوا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک آئینے میں اس نے اپنی اصل شکل دیکھی، اس کے پیچھے سنہری حروف روشن ہو گئے، انسان کی اصل طاقت اس کی نیت ہے نہ کہ اس کا روپ۔ ریحان نے یہ الفاظ دل میں بٹھا لیے اور آگے بڑھ گیا۔ آئینوں کے حال کے بعد ایک اور دروازہ کھلا۔ وہاں ایک دوسرا نگہبان موجود تھا، مگر یہ پتھر کا نہیں بلکہ روشنی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم نے خوف اور غرور دونوں کو شکست دی ہے۔ آگے بڑھو، مگر یاد رکھو اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ ریحان روشنی کے دروازے سے گزرا تو ایک شاندار کمرہ سامنے آیا۔ یہاں لمبے لمبے ستون تھے جن پر پرانے کشمیری رسم الخط میں دعائیں لکھی تھیں۔ درمیان میں ایک سنہری صندوق رکھا تھا جس پر قفل لگا ہوا تھا۔ صندوق کے قریب 3 چابیاں زمین پر رکھی تھیں۔ ریحان نے تینوں چابیاں غور سے دیکھیں۔ پہلی چابی خالص سونے کی تھی جس پر جواہرات جڑے تھے۔ دوسری چابی سادہ لکڑی کی تھی، پرانی اور بے رونق۔ تیسری چابی چاندی کی تھی جس سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ریحان کے ذہن میں آواز گونجی، اصل انتخاب وہی کرتا ہے جو دولت نہیں علم کا بھوکا ہو۔ ریحان نے لمحہ بھر سوچ کر سادہ لکڑی کی چابی اٹھائی اور صندوق کا قفل کھولا۔ قفل ٹوٹنے کی بجائے خود بخود غائب ہو گیا اور صندوق کھلتے ہی ایک روشنی کا بھگولا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ صندوق کے اندر ایک پرانی کتاب رکھی تھی جس پر سنہری الفاظ چمک رہے تھے، کتاب الاسرار۔ ریحان نے کتاب کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند ہی رہی۔ تبھی کمرے کے کونے سے ایک تیسرا نگہبان ظاہر ہوا۔
جو نہ پتھر کا تھا نہ روشنی کا، بلکہ دھوئیں اور سائے سے بنا ہوا۔ اس نے کہا، کتاب اس کے لیے کھلے گی جو اپنی خواہشات قربان کر دے۔ علم کو طاقت یا دولت کے لیے چاہنے والا کبھی اس کے راز نہ جان پائے گا۔ ریحان نے نگہبان سے پوچھا، میں کس چیز کی قربانی دوں؟ نگہبان نے کہا، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ریحان نے اپنے دل میں سوچا، مجھے سب سے زیادہ عزیز میری آزادی ہے، لیکن اگر میں علم کے لیے اپنی خواہشات قربان نہ کروں تو یہ سب بیکار ہے۔ ریحان نے بلند آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ علم کبھی اپنی ذات کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ انسانیت کے لیے وقف کروں گا۔ یہ کہتے ہی کتاب کے اوراق خود بخود کھل گئے اور اس میں سے روشنی کے ہزاروں ذرے نکل کر کمرے میں پھیل گئے۔ کتاب میں حیران کن چیزیں لکھی تھی۔ قدیم ادوار کے نقشے، آسمان کے ستاروں کی تصویر، جڑی بوٹیوں سے علاج کے طریقے اور دنیا کے مختلف حصوں کے علوم۔ ایک جگہ لکھا تھا، جب اندھیرا دنیا پر چھا جائے گا تو یہ کتاب روشنی کا چراغ ہوگی۔ ریحان نے جان لیا کہ یہ خزانہ صرف کتاب نہیں بلکہ مستقبل کا سہارا ہے۔ سائے نے نگہبان دھیرے دھیرے دھوئیں میں تحلیل ہوتا گیا اور کہنے لگا، تم نے علم کو اور اس کا حق ادا کیا ہے۔ اب یہ لائبریری تمہاری امانت ہے، مگر یاد رکھو، جو اس کے رازوں کو دنیا پر مسلط کرنا چاہے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، میں عہد کرتا ہوں کہ اس راز کی حفاظت کروں گا۔ اب کمرے کی دیوار پر ایک نیا دروازہ روشن ہو گیا۔ ریحان نے کتاب کو سینے سے لگا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دل میں ایک سکون اور ذمہ داری کا احساس تھا۔ باہر پہاڑوں کی برفیلی ہوا اس کا استقبال کر رہی تھی، جیسے قدرت نے اسے مبارکباد دی ہو۔ ریحان کئی دنوں کے بعد پہاڑوں سے واپس اپنے گاؤں پہنچا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، ریحان کہاں تھا اتنے دن؟ کیا واقعی وہ لائبریری ملی؟ ریحان نے سینے سے کتاب نکالی جو اب بھی ہلکی روشنی بکھیر رہی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے کہ ریحان کو واقعی لائبریری ملی ہے، مگر کئی ہنسنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، کوئی کتاب روشنی نہیں بکھیر سکتی۔ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، وقت خود ثابت کرے گا کہ یہ کتاب سچ ہے یا جھوٹ۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ پہاڑوں سے برفانی تودے گرنے لگے، دریاؤں میں پانی خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے۔ تب ریحان نے کتاب کھولی، اس کے اوراق پر ہلکی نیلی روشنی ابھرنے لگی اور ایک صفحے پر لکھا تھا، جب پہاڑ غصے میں آئیں تو ان کو جڑوں کو پانی سے مضبوط کرو۔ ریحان نے گاؤں والوں کو کہا، کتاب کے مطابق ہمیں دریا کے کناروں پر پتھروں کی دیواریں بنانی ہوں گی اور پانی کو ایک نئی نالی میں موڑنا ہوگا۔ لوگ پہلے ہچکچائے، مگر پھر اس پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگے۔ دن رات محنت کے بعد وہ دیواریں اور نالے مکمل ہوئے۔ چند دن بعد جب پہاڑوں سے ایک بڑا برفانی تودا گرا، پانی کا رخ بدل گیا اور گاؤں محفوظ رہا۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ کتاب کی ہدایت بالکل درست نکلی۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ ریحان جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ گاؤں کی خوشحالی اور کتاب کی شہرت جلد ہی ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی۔ ایک ظالم حکمران جس کا نام سلطان قاہر تھا، کو خبر ملی کہ ایک نوجوان کے پاس ایسی کتاب ہے جو مستقبل کی تباہیوں کا علاج بتا سکتی ہے۔ اس نے لشکر کو حکم دیا، وہ کتاب کسی بھی قیمت پر میرے پاس لائی جائے۔
کچھ دن بعد سیاہ جھنڈوں والا لشکر ریحان کے گاؤں پر ٹوٹ پڑا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ریحان نے کتاب کھولی، اس بار اس پر لکھا تھا، ظلم کا مقابلہ تلوار سے نہیں اتحاد سے کرو۔ ریحان نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو یہ لشکر ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ گاؤں کے لوگ، عورتیں، مرد، بچے سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہاڑوں سے پتھر لڑکائے، دریاؤں کا پانی لشکر کی طرف موڑا۔ لشکر گھبرا گیا اور سلطان قہر کے سپاہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ ریحان نے کتاب بند کی اور کہا، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت ہمارے اندر ہے۔ سلطان قہر کی شکست کے بعد گاؤں میں سکون لوٹ آیا۔ اب لوگ ریحان کو صرف ایک عام نوجوان نہیں بلکہ ایک رہنما سمجھنے لگے تھے۔ گاؤں کے بچے اس کے گرد جمع ہوتے اور وہ انہیں لائبریری کی کہانیاں سناتا۔ وہ کہتا، اصل خزانہ دولت نہیں، علم ہے۔ ریحان جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایک دن اس نے ایک ذہین اور نیک دل لڑکے زاہد کو بلایا اور کہا، زاہد، تم میں وہی جستجو ہے جو کبھی مجھ میں تھی۔ یہ کتاب ایک دن تمہاری امانت ہوگی، مگر یاد رکھنا، یہ صرف ان کے لیے ہے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ریحان نے سالوں تک زاہد کو لائبریری کے راز سکھائے، ستاروں کا علم، جڑی بوٹیوں کی پہچان، تاریخ کی کہانیاں اور انسانیت کی خدمت کے اصول۔ کتاب ہر بار ایک نیا راز کھولتی جب استاد اور شاگرد اخلاص سے اس کا مطالعہ کرتے۔ ایک رات ریحان نے زاہد کو پہاڑوں کی طرف لے جا کر کہا، وقت آ گیا ہے کہ یہ کتاب تمہارے سپرد کروں۔ یاد رکھنا، یہ طاقت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ ریحان نے کتاب زاہد کے ہاتھ میں دی۔ اس لمحے کتاب کی روشنی پہلے ہی سے زیادہ تیز ہو گئی، جیسے وہ نئے وارث کو قبول کر رہی ہو۔ کچھ دن بعد ریحان خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے تھے مگر ساتھ ہی فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے درمیان ایسا شخص رہا جس نے پہاڑوں کا راز ڈھونڈ نکالا۔ زاہد نے وعدہ کیا کہ وہ استاد کی وراثت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ زاہد نے آنے والے برسوں میں کتاب کے علم کو استعمال کر کے گاؤں والوں کی زندگی بہتر بنائی۔ کھیتوں میں نئی کاشتکاری کے طریقے، بیماریوں کے علاج اور پہاڑوں کے خطرات سے بچنے کے طریقے، سب اسی کتاب سے نکلتے۔ اب یہ کتاب صرف ایک گاؤں کی نہیں بلکہ پورے کشمیر کی امانت بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہر نسل میں ایک نیا وارث منتخب ہوتا رہا۔ کتاب کے اوراق کبھی ختم نہیں ہوئے بلکہ ہر نئے وارث کے اخلاص کے مطابق نئے راز سامنے آتے۔ یوں یہ لائبریری اور اس کی کتاب ایک صدیوں پر محیط سلسلہ بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی کشمیر کے پہاڑوں میں وہ خفیہ لائبریری موجود ہے اور کتاب الاسرار اپنے اگلے وارث کا انتظار کر رہی ہے۔ شاید کوئی اور ریحان، کوئی اور زاہد ایک دن اس دروازے کو کھولے اور انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ بنے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ شایان وائس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔